ربکم الذی یزجی لکم الفلک۔ پھر آگے اللہ دوبارہ اپنی نعمتیں بیان کرتے ہیں کہ دیکھو تم شیطان کی باتوں میں آتے ہو، اپنے رب کی نعمتوں کو دیکھو۔ ربکم الذی، تمہارا رب تو وہ ذات ہے، یزجی لکم الفلک، جو تمہارے لیے کشتیاں چلاتا ہے، فی البحر، سمندر میں، لتبتغوا من فضلہ، تاکہ تم اس کی روزی تلاش کرو۔ کیسے سمندروں کے ذریعے تمہیں وہ روزی پہنچاتا ہے۔ انہ کان بکم رحیما، واقعی وہ تمہارے ساتھ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ، اب جب سمندر کی بات آئی، سمندر کی روزی کی بات آئی، تو اللہ مشرکین کا تذکرہ کرتے ہیں کہ ان کی حالت دیکھو، جب تمہیں سمندر میں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، طوفان آ گیا، بھنور کا شکار ہو گئے، ظَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، تو سب غائب ہو جاتے ہیں جن کو تم پکارتے ہو سوائے اللہ کے، یعنی اللہ پھر تمہیں یاد آتا ہے۔ اس وقت تمہارا ضمیر کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے ہاتھوں کے بنے ہوئے بت اور یہ ہمارے معبود ہماری مدد نہیں کر سکتے۔ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ، لیکن جب وہ تمہیں نجات دیتا ہے خشکی کی طرف، أَعْرَضْتُمْ، تو تم دوبارہ شرک شروع کر دیتے ہو، دوبارہ اعراض کرتے ہو۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، اور انسان ہے ناشکرا۔ تو یہ ایک مثال ہے، اس مثال میں ہر وہ شخص داخل ہے جب کوئی مصیبت تھی تو اللہ کو یاد کر رہا تھا، اور جب اللہ نے وہ مصیبت دور کر دی تو وہ اللہ کو بھول گیا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں تم سے جب مصیبت ختم ہوتی ہے اور اس وقت تم اللہ کو بھول جاتے ہو تو کیا تم بے خوف ہو گئے کہ اللہ تمہیں خشکی میں نہیں دھسا سکتا؟ زمین میں، سمندر میں تمہیں ڈر تھا کہ ہم ہلاک ہو جائیں گے، اس وقت اللہ کو پکار کے دعائیں مانگ رہے تھے، اور خشکی پہ آ کے تم اللہ کو بھول گئے، تو آفا امین تم، تو کیا تم بے خوف ہو گئے، ان یخسف بکم جانب البر، کہ وہ خشکی کی جانب میں تمہیں دھسا دے۔ زمین میں زلزلے بھی تو آ سکتے ہیں۔ او یرسل علیکم حاصبا، یا خشکی میں تمہارے اوپر کوئی پتھروں کا طوفان بھیج دے، جیسے اس نے پچھلی امتوں پر بھیجا ہے۔ ثم لا تجدوا لکم وکیلا، پھر تم اپنے لیے کوئی مددگار اور دوست نہیں پاؤ گے۔ ام امنتم، یا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو، ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری، کہ اللہ تمہیں دوبارہ اعادہ کر کے دوبارہ سمندر میں لے جائے۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک آدمی بڑی شدید بیماری تھی، اللہ کو بہت یاد کیا، اللہ سے بڑے وعدے کر لیے اس نے کہ اب میں ایسا کروں گا، میں اچھا بنوں گا، اور جب اللہ نے ٹھیک کر دیا تو دوبارہ بدماشیوں پہ آ گیا۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں یہ کیسے یقین ہو گیا کہ دوبارہ یہ بیماری نہیں آ سکتی، دوبارہ وہ مصیبت نہیں آ سکتی؟ تو جب تم سمندر میں تھے اور طوفان کے خوف سے تم اللہ کو پکار رہے تھے، اب جب خشکی میں آ گئے ہو تو کیا اس بات کا امکان ختم ہو گیا کہ دوبارہ سمندر کا کبھی سفر نہیں ہوگا؟ عین ممکن ہے اللہ تمہیں دوبارہ سمندر میں لے جائے، کسی بھی کوئی ضرورت ایسی پڑ جائے تمہیں سمندر میں جانا پڑے۔ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ الرِّيحِ، پھر وہ بھیج دے تم پر ہوا کا بہت بڑا طوفان، فَيُغْرِقَكُمْ، پھر تمہیں غرق کر دے، بِمَا كَفَرْتُمْ، اس کفر کی وجہ سے جو تم نے کیا، کہ پہلی دفعہ خشکی پہ آنے کے بعد جب تم اللہ کو بھولے تو یہ کفر تھا، تو اللہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ تمہیں دوبارہ لے جائے۔ تو یہ آیت بھی ہر اس شخص کے بارے میں ہے جو مصیبت میں اللہ کو یاد کرتا ہے اور اللہ سے وعدے کرتا ہے، اور جب وہ مصیبت اس سے دور ہو جائے تو پھر وہ اللہ کو بھول جاتا ہے۔ تو اللہ اسے بھی ڈرا رہے ہیں کہ اللہ دوبارہ تمہیں اس مصیبت میں ڈال سکتے ہیں۔ ثم لا تجدوا لکم علینا بہ تبیعا، پھر اس پر تم ہمارے خلاف کسی کو بھی تبیع نہیں پاؤ گے، کوئی ایسا مددگار نہیں جو ہمارے بعد آئے تمہاری مدد کرے۔ اب چونکہ اس میں اللہ نے خشکی کے اور سمندر کے سفر کا تذکرہ کیا کہ ہم تمہیں سمندروں کا بھی سفر کراتے ہیں، خشکی میں بھی تم سوار ہوتے ہو، تو آگے اللہ انسان کی اس نعمت کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ تحقیق ہم نے بنی آدم کو بہت عزت دی۔ کیسے عزت دی ہے؟ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کہ ہم نے ان کو خشکی میں بھی سوار کیا اور سمندروں میں بھی سوار کیا، یعنی خشکی کو بھی ان کے تابع بنا دیا اور سمندروں کو بھی۔ اب دیکھیں جو لوگ خدا کو نہیں مانتے نا، وہ بس ترقی کی رٹ لگاتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ جن وسائل کو استعمال کر کے ترقی کی جا رہی ہے، یہ سارے وسائل خدا نے انسانوں کے تابع کیے ہیں۔ آپ دنیا میں سفر کر رہے ہیں، آپ کہیں بھی سفر کر رہے ہیں، تو یہ تو انسان کو اللہ نے قابل بنایا ہے۔ جس مخلوق کو قابل نہیں بنایا وہ 1000 سال پہلے جہاں کھڑی ہوئی تھی آج بھی وہیں ہے وہ۔
شیر، چیتے، لومڑی، بلی، کتے، یہ ساری مخلوق ایسی ہے، یہ بھی اسی زمین میں رہتے ہیں، لیکن ان کے لیے اللہ نے خشکی اور سمندر کو مسخر نہیں کیا۔ تو اللہ کہتے ہیں ہم نے انسان کو عزت دی ہے کہ خشکی کا سوار بھی بنایا اور سمندر کا سوار بھی بنایا، یعنی پوری دنیا کو اس کے لیے مسخر کیا ہے۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور رزق میں ہم نے ان کو پاکیزہ چیزیں عطا کی ہیں۔ یہاں بھی رزق کا ترجمہ کھانا پینا نہیں ہے، بلکہ زندگی گزارنے کے تمام ضروری لوازمات۔ اس لیے مفسرین اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ انسان کی جو زندگی گزارنے کے لوازمات ہیں وہ بھی بڑے عالی شان ہیں، یعنی انسان کو جتنی نعمتیں دی ہیں تمام نعمتیں اس میں داخل ہیں۔ حسن و جمال بھی رزق کا حصہ ہے، رزق میں داخل ہے، لہذا حسن و جمال میں انسان کو سب سے اعلیٰ مقام دیا۔ اور اللہ نے آپ کو جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک رزق ہے۔ اس میں بھی اللہ نے آپ کو جانوروں پہ فضیلت دی، جیسا انسان سوچتا ہے ویسے جانور نہیں سوچ سکتے۔ پھر جو کھانے پینے کی چیزیں اللہ نے دی ہیں، جتنی نفیس اور بہترین اور شاندار خوراک انسان کی اور جتنی لذیذ، اتنی جانوروں کی نہیں ہے۔ کسی جانور کو اللہ نے ایسا پروٹوکول نہیں دیا۔ اسی طرح جو لذتیں انسان کے لیے رکھی ہیں، جسمانی لذتیں، وہ لذتیں بھی انسانوں کے لیے جانوروں کی نسبت بہت اعلیٰ نوعیت کی لذتیں ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں اس میں داخل ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے انسان کو پاکیزہ چیزیں بطور رزق دی ہیں۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ، اور ممن خلقنا، وہ مخلوق جو ہم نے پیدا کی ہے ان میں سے بہت سوں پر ہم نے انسان کو فضیلت دی ہے، تفضیلا، بہت زیادہ فضیلت۔ تو یہ سب کام ہم نے کیے ہیں۔ ملحد کہتا ہے یہ سارے آٹومیٹیکلی خود بخود ہوئے ہیں، اللہ کہتے ہیں یہ تو ہم نے انسان کو فضیلت دی ہے، تو پھر انسان کو بھی چاہیے کہ وہ ہمارا شکر ادا کرے، ہماری عبادت بھی کرے، ہماری اطاعت بھی کرے، ہمارے احکام کو فالو بھی کرے، اور ہمارے ساتھ کسی اور کو اس میں شریک نہ کرے۔ یہ ہمارا رکوع نمبر 7 اور 7 یہ الحمدللہ مکمل ہو گیا۔ اس رکوع میں بھی اللہ نے آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا اور بتایا کہ جو بدبخت لوگ ہیں شیطان ان پر مسلط ہے، غلط دلائل دیتا ہے ان کو، اور جھوٹے وعدے کر کے لمبی لمبی امیدیں دلاتا ہے۔ اس کے بعد شیطان کی باتوں میں آ کے وہ بھی جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ آپ دیکھ لینا، انسان اپنے حال کو سوچ کے یہ سمجھتا ہے کہ میں ہمیشہ ایسا رہوں گا، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ حال کو دیکھ کے کبھی بھی مستقبل کے بارے میں دھوکے میں نہیں آنا چاہیے۔ آگے ہم چلتے ہیں رکوع نمبر 9 سورہ بنی اسرائیل کا، اور 15ویں پارے کا بھی رکوع نمبر 9، مختصر لفظی ترجمہ، مختصر گرامر، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس دن ہم پکاریں گے ہر انسان کو، بامامہم، اس کے امام کے ساتھ۔ امام سے مراد ہے اعمال نامہ۔ اعمال نامے کو امام اس لیے کہا گیا کہ انسان اپنے امام کے تابع ہوتا ہے، مقتدا کے، رہبر کے۔ تو قیامت کے دن بھی اعمال نامے کے تابع ہوگا، یعنی جیسا اعمال نامہ ہوگا اس کے ساتھ سلوک بھی ویسے ہی ہوگا، اس لیے اس کو امام سے تعبیر کیا گیا۔ فمن اوتی کتابہ، بس جو وہ شخص کہ اس کا اعمال نامہ، اس کا کتاب اس کو دے دی گئی، بیمینہ، اس کے دائیں ہاتھ میں، فاولئک یقرؤون کتابہم، تو یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنی کتاب کو پڑھیں گے، یعنی خوشی خوشی پڑھیں گے۔ ولا یظلمون فتیلا، اور ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ فتیل کے بارے میں اہل لغت 2 باتیں لکھتے ہیں، ایک تو ہاتھوں کے میل کو فتیل کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ بہت تھوڑا ہوتا ہے، آپ رگڑتے ہیں تو کافی دیر رگڑتے ہیں تو تھوڑا سا میل نکلتا ہے، یا 2 انگلیوں کے درمیان جو میل ہوتا ہے۔ اور بعض حضرات نے کہا کہ فتیل جو ہے کھجور کی گھٹلی کے بیچ میں جو دھاگا ہوتا ہے نا ہلکا سا، وہ تو یہ عرب میں یہ چیز کسی چیز کی قلت کو بیان کرنے کے لیے بتائی جاتی تھی کہ بہت کوئی تھوڑی سی چیز ہو نا، جیسے ہم کہتے ہیں ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ اب ذرہ کسے کہتے ہیں؟ بہت معمولی سے ٹکڑے کو، تو مطلب ذرا بھی ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ ومن کان فی ہذہ اعمی، اور وہ شخص جو اس دنیا میں، ہذہ سے مراد ہذہ الحیات دنیا، جو اس دنیا میں اعمی، اندھا تھا، فہو فی الآخرۃ اعمی، وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا، واضل سبیلا، اور بڑا گمراہ ہوگا راستے کے اعتبار سے۔ وَإِن کادوا، یہ انا کے معنی میں ہے، کیونکہ ان کے بعد جب لام آتا ہو نا، لام، تو یہ انا کے معنی میں ہوتا ہے، کیونکہ کادو کے بعد لام آ رہا ہے، لیفتنونک۔ وَإِن کادوا، اور ضرور قریب ہے یہ بات، کادا یکادو یہ لفظ بھی کئی دفعہ آ چکا ہے قرآن میں، آتا ہے نا تکادو تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ جہنم غضب سے پھٹ پڑے، تو کادا یکادو کوید یکودو تھا اصل میں۔
تو اللہ فرماتے ہیں کہ وَإِن كَادُوا یقیناً قریب ہے یہ بات لَيَفْتِنُونَكَ کہ یہ آپ کو فتنے میں ڈال دیں، آزمائش میں ڈال دیں، عَنِ الَّذِي اس وحی سے أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ جو ہم آپ کی طرف کر رہے ہیں. یعنی یہ اتنا زور لگا رہے ہیں کہ ان کے عمل کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ قریب ہے کہ یہ آپ کو فتنے میں ڈال دیں اور اس قرآن سے ہٹا دیں جو آپ پر نازل ہو رہا ہے. ان کے عمل کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے. لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ تاکہ پھر آپ ہمارے اوپر گڑھیں وہ بات جو غیرہو جو اس وحی کے علاوہ ہے. یعنی اس وحی کو چینج کر دیں آپ. یعنی قریب ہے یہ بات، ان کے عمل کو دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ بات قریب ہے. اتنا زور لگا رہے ہیں کہ دیکھنے والا یہ سمجھے گا کہ ایسا ہو جائے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کو تبدیل کر دیں گے جو آپ کے اوپر نازل ہو رہی ہے. گویا اللہ پر ایسی بات گھڑ دیں گے جو اللہ نے نہیں کہی ہے. یعنی ان کے عمل کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِذًا اور اگر ایسا ہو گیا لَاتَّخَذُونَكَ اصل میں تھا لَإِتَّخَذُونَ اتخذ یتخذ اتخاذاً ٹھہرانا بنانا اور الف سائلنٹ ہو گیا لَاتَّخَذُوكَ خلیلا. ایسی صورت میں یہ بنا لیں گے آپ کو اپنا گہرا دوست. خلیل کہتے ہیں جگری اور گہرے دوست کو. وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ وَلَوْلَا اگر یہ بات نہ ہوتی، کیا بات نہ ہوتی؟ ان یہ بات کہ ثَبَّتْنَاكَ ہم آپ کو ثابت قدم رکھتے. ثبت یثبت تثبیتاً ثابت قدم رکھنا. اگر یہ بات نہ ہوتی کہ ہم آپ کو ثابت قدم رکھتے یعنی ہم آپ کو دین پر چلنے کی مضبوطی سے توفیق دیتے تو کیا ہوتا؟ لقد کتا قریب تھی یہ بات، یعنی قریب تھے آپ. وہی کادا یکادو کتا اصل میں کویدتا ضرب سمعتا کی طرح. تو قریب تھا کہ آپ ترکنو الیہم رکینا یرکنو رکونن کا معنی مائل ہونا، آپ مائل ہو جاتے ان کی طرف شیئن قلیلا تھوڑا سا. یعنی اللہ نے بھی آپ کو مضبوطی سے قائم رکھا ہوا ہے، ورنہ ان کا زور اور ان کی سازشیں ایسی ہیں کہ اگر اللہ کی توفیق نہ ہوتی تو قریب تھی یہ بات کہ آپ بھی ان کی طرف مائل ہو جاتے. اذا لأذقناک اذن وہی لفظ اذن کا معنی اگر ایسا ہوتا، اگر ایسا ہو جاتا آپ ان کی طرف مائل ہو جاتے. لأذقناک لام تاکید کے لیے اذاق یذیق اذقناک اصل میں اذوقنا اکرمنا کی طرح. تو ہم آپ کو چکھاتے ضعف الحیات دنیا کا بھی دگنا یعنی عذاب، وضعف الممات اور موت کا بھی دگنا یعنی زندگی میں بھی دگنا عذاب اور آخرت میں بھی دگنا عذاب دیتے. ثم لا تجد لك علينا نصيرا پھر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں پاتے اپنے لیے ہمارے خلاف کوئی مددگار، کوئی اس عذاب سے آپ کو بچا بھی نہیں سکتا. پھر وَإِن كَادُوا اور قریب ہے یہ بات لَيَسْتَفِزُّونَكَ استفزاز ابھی گزر چکا نا پچھلے رکوع میں کہ قدم اکھاڑ دینا. لَيَسْتَفِزُّونَكَ لام تاکید کے لیے یستفزون یستفززون تھا یستخرجون کی طرح کہ یہ آپ کے قدم اکھاڑ دیں من الارض اس زمین سے یعنی مکہ سے آپ کو نکال دیں. لیخرجوک منہا تاکہ یہ آپ کو مکہ سے نکال دیں. یعنی قریب ہے یہ بات کہ یہ آپ کے قدم اس زمین سے اکھاڑ دیں یعنی اتنا ٹارچر کریں کہ آپ یہاں سے چلے جائیں تاکہ یہ آپ کو یہاں سے نکال دیں. وَإِذَا لَا يَلْبَسُونَ اور اگر ایسا ہوا اذ کان کذا اگر ایسا ہوا لا يَلْبَسُونَ تو یہ بھی ٹھہر نہیں پائیں گے خلفک آپ کے پیچھے الا قلیلا مگر تھوڑا ٹائم. پھر اللہ بھی ان کو مکہ سے نکال دے گا. سنت من قد ارسلنا یہ طریقہ ہے ان لوگوں کا جن کو ہم نے بھیجا قبل کا آپ سے پہلے یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی جن پیغمبروں کو ہم نے بھیجا ان میں یہی طریقہ رائج رہا ہے. من رسولنا ہمارے پیغمبروں میں سے یعنی ان کا یہی طریقہ رائج رہا ہے ہمارا کہ جس قوم نے بھی پیغمبر کو نکالا ہے اپنی بستی سے تو پھر وہ قوم بھی نہیں پنپ پائی ہے. وَلَا تَجِدُوا لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا اور آپ نہیں پائیں گے ہمارے اس طریقے سے کوئی تحویل پھیرنے والا یعنی ہمارا یہ طریقہ پھر نہیں سکتا چینج نہیں ہو سکتا یہ طریقہ رہے گا. اگر انہوں نے آپ کو نکال دیا تو یہ بھی مکہ میں پنپ نہیں پائیں گے قرار حاصل نہیں کر